اب رمضان المبارک میں جو ہوگا اس کا سلسلہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے. تو خیر پاپولر بھی نہیں رہ گئے ان کی تو پالیٹکس ہی اللہ معاف کرے اس کے فل بھی ہو چکے ہیں. آج نہیں تو کل آنے والے چند سالوں میں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں خاص طور پہ یہ اپنی آخری اننگ کھیل رہی ہے کیونکہ گراؤنڈ پہ بین الاقوامی ادارے نہیں ہیں، لوگ ہیں، ان کی بھوک ہے، ان کی بے روزگاری ہے، ان کا ننگ ہے. رمضان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں کھینچ لی گئی ہیں تاکہ رمضان میں ان پہ حرام کمایا جا سکے. السلام علیکم ویورز. آج کی پہلی خبر بڑی دلچسپ ہے. لگتا ہے کوئی جوکرز اس طرح کی باتیں کنسیو کرتے ہیں، ویژولائز کرتے ہیں اور پھر وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے اس سے ریپلشن پیدا ہوتی ہے، اس کا ریئیکشن پازیٹیو نہیں نیگیٹو ہوتا ہے. پاکستان کے تمام بڑے اخبارات، بڑے نہیں چھوٹے بھی شامل ہیں اس میں. میرے پاس چونکہ تمام اخبار آتے ہیں اردو انگریزی کے، اس لیے مجھے بہتر پتہ ہے. سوال بنانے والوں نے تمام بڑے اخبارات کا لکھا ہے. تمام بڑے نہیں، بڑے چھوٹے ہر قسم کے اخبارات کا فرنٹ پیج اشتہار بن گیا. خبر نما پورا فرنٹ پیج مریم نواز کی تعریفوں، بیانات، اعلانات سے بھرا پڑا ہے. ایسا لگ رہا ہے پاکستان میں ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہے. پہلی بات یہ ہے، اس کا جواب سن لیں کہ یہ پتہ نہیں کون ان کے دشمن ہیں، مجھے لگتا ہے جو ان کے اس کے ارد گرد ہیں. یہ ریپلشن کریٹ کرتا ہے، یہ یاد رکھنا. اس کا رسپانس پازیٹیو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو خیر پاپولر بھی نہیں رہ گئے ان کی تو پالیٹکس ہی اللہ معاف کرے اس کے کل بھی ہو چکے ہیں، شاید 40واں بھی ہو چکا ہے. لیکن یہ ایک اچھا خاصا نارمل آدمی تھی. اگر یہ کام کرنا شروع کر دے تو اس سے ریئیکشن ریپلشن کی شکل میں آتا ہے. یہ جس نے سوال بنایا ہے obviously وہ بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوگا. یہ نفسیاتی طور پہ زیادہ ناپسندیدگی، نفرت، سفوکیشن، ہیٹریڈ کو جنم دیتا ہے. لوگوں کے اندر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سب کچھ ذاتی جیب سے ہو رہا ہے؟ نہیں، بھوکے ننگے عوام کے خرچ پہ، وہ جو کہتے ہیں خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ. تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان خوشحالی کا تو تعلق کوئی نہیں ہوتا ہے اس طرح کے اشتہارات کے ساتھ. اس کی وجہ ہے کہ ایک بھوکے آدمی کو دنیا کا بڑے سے بڑا فنکار بھی اس بات پہ قائل نہیں کر سکتا کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے. گراؤنڈ ریالٹیز بالکل وہی ہیں جو پہلے تھیں، بلکہ بد سے بدتر ہو رہی ہیں. رمضان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں کھینچ لی گئی ہیں تاکہ رمضان میں ان پہ حرام کمایا جا سکے. یہ تو ہماری اوقات ہے. ایسے حالات میں جب آپ کہتے ہیں ایک بندہ، ایک بھوکے آدمی کو آپ یو آر ٹرائنگ ٹو کنونس کہ تم نے بڑا اچھا کھانا کھایا ہوا، وہ تو بھوکا بیٹھا ہے. اس سے ریپلشن پیدا ہوتی ہے. باقی رہ گیا سوشل میڈیا. صارفین نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی صحافت کا زوال ہے. یہ اخبار پڑھنے والوں کو دھوکہ دینے کا مطلب ہے. دھوکہ کھانے والا کھائے، دھوکہ دینے. پاکستان کی صحافت ویسے ہی ورلڈ وائڈ، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا، یہ جو پرنٹ میڈیا ہے یہ قریب المرگ ہے. یہ یاد رکھیں آپ. آج نہیں تو کل آنے والے چند سالوں میں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. آج بھی یہ جتنے اخبار ہیں، ایون جو بڑے کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی خیرات پہ زندہ ہے. اشتہارات، ان کا وجود ختم ہو چکا ہے. میرے اپنے بچے میرا وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ بابا آپ کو سمجھ نہیں آتی، سیل فون پہ سب کچھ اویلیبل ہے، آپ کیوں اتنا تھبا 4 کلو ردی حد صبح آ جاتی ہے. تو اچھا، دوسری طرف الیکٹرانک میڈیا بھی، اس کا بھی مستقبل روشن نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کو بھی ریپلیس کرنے جا رہا ہے. اب عوام کے خرچے پہ جب اس طرح کے اشتہارات چھپتے ہیں، تصویروں پہ تصویریں، تصویروں پہ تصویریں، وہ پھر لوگوں کے اندر ایک ریپلشن پیدا ہوتی ہے، ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. اور میں حیران ہوں کہ اتنے لوگ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، یا تو وہ ان کے دوست نہیں ہوتے، وہ اپنی کاروائی یا دیہڑی کے چکر میں ہوتے ہیں. ادروائز اگر کوئی قریبی ہو، ہمدرد ہو، وہ ان کو یہی کہے گا
کہ بی اسٹے اوے فرام دس. لیکن نہیں، ماں بیٹی دونوں کیا تمہارا کیا لینا دینا؟ پرفارم کرو گے دکھائی دے گا، ختم. دکھائی دے گا تو لوگ پھر اس پہ واہ کریں گے. آگے کہ جی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے خزانے میڈیا پر پیسہ چلانے کی کوشش. یہ اب کہتے ہیں ویلے دی نماز تے ویلے دیاں ٹکراں، یہ اپنا وقت پورا کر چکے ہیں. پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پہ نون لیگ، یہ اپنی آخری اننگ کھیل رہی ہے. باقی یہ آئی ڈونٹ نو، میں ہمدردی سے یہ بات کر رہا ہوں، ہمدردی سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس طرح کے کام نہ کرو. اس سے لوگوں کے اندر نفرت بڑھتی ہے، غصہ بڑھتا ہے. چونکہ بچہ بھی جانتا ہے یہ سارے اشتہار مفت نہیں اخبار چھاپ رہے ہیں، وہ ان کو نچوڑ رہے ہیں. چونکہ پیسہ تو ان کا ہے نہیں، بھوکے ننگے عوام کا پیسہ اس طرح خرچ کرنا. اور پھر روز ایک دیکھیں بات سنیں، کوئی قربت کہتے ہیں گستاخ بنا دیتی ہے. یہ صوفیہ کا قول ہے. روز ہی تھوبڑے، کون کب تک دیکھے گا؟ آنے والے الیکشن آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں پتہ لگ جائے گا کون کہاں کھڑا ہے. اچھا وزیر دفاع، کیا کروں اس کا دفاع کا. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف $2 بلین کی $2 بلین کی کہاں سے لائے ہیں؟ آذربائیجان سے. سبحان اللہ. پاکستان کی معاشی ساکھ کی بحالی کا اعتراف پہلے بین الاقوامی ادارے کر رہے ہیں. وہ بین الاقوامی اداروں کو چھوڑو، عوام کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی وہ ہے. چونکہ گراؤنڈ پہ بین الاقوامی ادارے نہیں ہیں، لوگ ہیں. ان کی بھوک ہے، ان کی بے روزگاری ہے، ان کا ننگ ہے، ان کو جو فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ مہنگائی ہے. اب رمضان المبارک میں جو ہوگا اس کا سلسلہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے. کیلا جو ہے اسے ہاتھ کھینچ لیا گیا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. کیوں؟ جب رمضان شروع ہوگا تو پھر کسریں نکال لیں گے ماشاءاللہ. اچھا یہ بہت ہی گھٹیا سا تبصرہ ہے کہ ایک پی ٹی آئی دور حکومت تھا جب وزیر اعظم اور ان کی بیگم ملک کی معیشت کے بجائے اپنی معیشت کے لیے بیرون ملک حکمرانوں کی جگہ وقت بتائے گا. آج کل تو نا آپ لوگوں کی کیا کہتے ہیں سر کڑائی میں اور پتہ نہیں کیا اس طرح کا ہے، موج لگی ہوئی ہے. لیکن یہ کتنے ہفتے کتنے مہینے اور چلے گی دیکھتے ہیں. اگلی بات بہت ان ایکسپیکٹڈ تو ہرگز نہیں ہے. آئی واز ایکسپیکٹنگ سم تھنگ لائک دس. جب یہ اسکینڈل آیا اخباروں میں، میں اخباروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بجلی کے بلز میں 21 ارب کی اوور بلنگ میں ملوث افسران و ملازمین کو بغیر کسی سزا کے چھوڑ دیا گیا. اب جنہوں نے حصے لیے ہوں گے انہوں نے چھوڑنا ہی ہوگا. مجھے نہیں پتا صورتحال کیا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں 6 بجلی کمپنیوں کی جانب سے اوور بلنگ کے نام پر عوام سے 21 ارب روپے اضافی وصول کیے جانے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. یہ پاکستان ہے، یہاں مرغی چور سزا پاتے ہیں، ملک چور ترقی کرتے ہیں. یہ کلچر ہے ہمارا. اور اس پہ لیکن اخباری خبر کی تصدیق بھی اس طرح ہوتی ہے کہ اس پہ رکن کمیٹی ہینا ربانی نے کہا ہے کہ بجلی کمپنیاں غریب لوگوں کو اوور بلنگ کرتی ہیں. ہمارے حلقوں میں ایک غریب شخص پہ 50,000 روپے اوور بلنگ کی گئی. میپکو میں اوور بلنگ کے بار بار واقعات ہو رہے ہیں. صرف ایک شعبے کی وجہ سے پورا ملک بیٹھ گیا ہے. پی ایس سی اوور بلنگ پر کمپنیوں کے خلاف ایکشن لے. یہ ہینا ربانی کہہ رہی ہیں، ہونا ہمارا کچھ نہیں. چونکہ وہ جانتی ہیں جن کا وہ حصہ ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کہاں تک جا سکتے ہیں اور بالکل جا رہے ہیں.